سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے بات انشاءاللہ ہوگی، تو اسی سلسلے میں سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں عام طور پر جو مسائل پیش آتے ہیں، نمازی حضرات کو جو مسئلہ اور وہ اہم ہے اس کی طرف توجہ دلانا، وہ ہے وضو کا، کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے اندر اچھی طرح اعضاء کو ملیں۔ جلد خشک ہے، پانی ڈالیں گے تو فوراً جو ہے وہ تر نہیں ہوگی، اور اگر آپ کی جلد خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، کہ جس کا وضو نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وہ وضو ہے، تو جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اب ایک آدمی اتنی مشقت بھی کرے تو وضو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی ساری محنت رائے گاہ جائے گی۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے اندر جا رہے ہیں، تو چند صحابہ وہ پہلے چلے گئے، تو انہوں نے وہاں پر جلدی وضو کیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو دیکھا تو ان کی اعضاء، یعنی ان کی جو پاؤں کی ایڑیاں تھیں وہ خشکی کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے، اور فرمایا کہ ویل للعقاب، کہ ان ایڑیوں کے لیے جو ہے نا وہ ہلاکت ہو، اسبغ الوضوء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وضو کو اچھی طرح پوری طرح کیا کرو۔ لہٰذا زیادہ تر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ کونیوں کا، اور اسی طرح پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں یہ وضو کے اندر جو ہے خشک رہ جاتی ہیں، تو ان کا اہتمام کیا جائے کہ ان اعضاء پر جب پانی ڈالیں تو ساتھ اچھی طرح پھر ان کو ملا بھی جائے ہاتھوں سے، تاکہ وہ اعضاء اچھی طرح جو ہے ان کے اندر پانی جذب ہو جائے اور وضو اپنے کامل طور پر جو ہے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔